جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے سوچا کچھ پازیٹیو تھنکنگ کے حوالے سے کچھ آئیڈیا ذہن میں تھے، کچھ خیالات ذہن میں تھے. آج کل پازیٹیو تھنکنگ کے حوالے سے کافی پوسٹیں دیکھنے کو ملتی ہیں سوشل میڈیا پہ، جس میں پازیٹیو تھنکنگ کو اس طرح سے پروموٹ کیا جا رہا ہے جیسے کوئی آپ کسی غلط نظریے پہ یا غلط دلیل کے اوپر اپنا اظہار کریں تو اس کو نیگیٹو تھنکنگ کنسیڈر کر لیا جاتا ہے. تو پازیٹیو تھنکنگ پہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں نے سوچا میں وہ آپ سے شیئر کر لوں. دیکھیے، پازیٹیو تھنکنگ کا جو ابھی ٹرینڈ چل رہا ہے، جس چیز کو پازیٹیو تھنکنگ ڈکلیئر کر کے مختلف بعض موٹیویشنل اسپیکر بھی اور بعض انٹلیکچوئل بھی سوشل میڈیا پہ پازیٹیو تھنکنگ کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ اگر ابو جہل کے دور میں ہوتے تو وہ بیچارہ خام خواہ مارا گیا. یہ اگر اس کے دور میں ہوتے تو وہ بھی بڑا اچھا پازیٹیو تھنکر کنسیڈر ہوتا ہے. ہوا یہ کہ پازیٹیو تھنکنگ میں یعنی آپ کوئی چیز غلط دیکھتے ہیں تو اس پہ خاموش ہو جاتے ہیں. آپ کسی غلط دلیل کو دیکھتے ہیں اور اس پہ اپنا اظہار کر کے اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں تو اس کو آپ نیگیٹو تھنکنگ کنسیڈر کر لیتے ہیں. تنقید اور تعمیر، یعنی پازیٹیو تھنکنگ اور نیگیٹو تھنکنگ میں کوئی فرق ہی نہیں ہے سرے سے. تو اب میں یہ سوچتا ہوں جیسے ابو الحکم تھا، یعنی حکمت کا باپ تھا ابو جہل، تو لوگ اس کو بڑا دانائی کا بڑا عقل مند سمجھتے تھے، بڑا پازیٹیو تھنکر سمجھتے تھے. پر جب حضور صلی والسلام کی ذات مبارکہ سامنے آئی ہے دلیل بن کے، تو وہی پازیٹیو تھنکر نیگیٹو تھنکر کنسیڈر ہو گیا، وہی حکمت کا باپ جہالت کا باپ کنسیڈر ہو گیا. تو سم ٹائمز جب ایک دلیل کنٹینیو کر رہی ہو سوسائٹی میں، ایک پوائنٹ آف ویو کنٹینیو کر رہا ہو سوسائٹی میں، اور اس سے بہتر دلیل والا یا اس کے مقابلے میں اگر کوئی دلیل لے کے آتا ہے اور دلائل سے بات کرتا ہے، تو وہ جو پہلے سے دلیل بہت پاپولر ہوتی ہے اچانک وہ ان پاپولر ہو جاتی ہے. تو دلیل کی بیس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو پازیٹیو تھنکنگ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اگر آپ کو غلط بات دیکھیں تو چپ کر جائیں. پازیٹیو تھنکنگ اس بات کا نام نہیں ہے کہ جو غلط بات ہے آپ اس کو اپنے کاروباری مقاصد کے لیے یا اپنے کاروباری افیلیشنز کے لیے آپ فوراً کہیں جی کہ میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرتا. صرف تعریف پہ اور خوبی پہ نظر رکھنا یہ پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہے. یہ پازیٹیو تھنکنگ کا ایک حصہ ضرور ہے، مگر خرابیوں سے خامیوں سے بھی باخبر رہنا یہ پازیٹیو تھنکنگ کا بھی حصہ ہے. کیونکہ آپ نے خوبیوں پہ نظر اس لیے رکھنی ہوتی ہے تاکہ آپ کی اپنی سوچ مثبت رہے، تعلقات میں بہتری کے امکانات بھی ہوں، مگر ساتھ ساتھ نیگیٹو چیزوں کے اوپر اس لیے نظر رکھنی ہوتی ہے تاکہ ان سے بچا جا سکے اور دوسروں کو بھی بچایا جا سکے. تو اگر آپ نے صرف تعریف کرنی ہے تو پازیٹیو تھنکنگ کا اگر یہ مطلب ہے کہ صرف تعریف اور خوبی پہ بات کی جائے تو مجھے بتائیں اس معاشرے میں پھر برا کیا ہوگا؟ برائی کیا چیز ہے؟ کس سے بچائیں گے آپ اپنے لوگوں کو؟ اپنی اولاد کی تربیت میں کیا تلقین کریں گے کہ کس قسم کے لوگوں سے بچیں؟ اب قرآن پاک کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو قرآن پاک کی بے شمار آیات ہیں جس میں ایک لکھا ہوا ہے کہ اللہ پاک نے اس امت کو ایک ذمہ داری دی ہے کہ تم میں سے ایک گروپ آف پیپل ہونا چاہیے جو لوگوں کو برائی سے روکیں اور اچھائی کی طرف ترغیب دیں. تو اسی آیت مبارکہ سے تبلیغی جو وفود ہیں یا تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ ہیں وہ نکلے ہیں. وہ جو برائی سے روکنا ہے اور اچھائی کی ترغیب دینا ہے، تو برائی کے عمل کو روکنا، برائی کو ایکسپوز کرنا، برائی کو یا نیگیٹیوٹی کو اس طرح سے کلیئرٹی سے پریزنٹ کر دینا کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ نیگیٹیوٹی کیا ہے جس سے بچنا ہے اور پازیٹیوٹی کیا ہے جس پہ عمل کرنا ہے. تو جب آپ نیگیٹیوٹی کے اوپر فوکس کر کے اس کو اس طرح سے پریزنٹ کریں اور دلیل کی روشنی میں کہ لوگ اس کو سمجھیں اور اس سے بچیں تاکہ ان کی اپنی زندگی میں بہتری اور خوبی پیدا ہو اس سے بچنے کی وجہ سے، تو یہ نیگیٹو تھنکنگ نہیں ہوتی، یہ پازیٹیو تھنکنگ کا ہی حصہ ہے. یعنی پازیٹیو تھنکنگ کے دو پہلو ہیں، ایک برائی کو سمجھنا اور اس سے بچنا، اور دوسرا اچھائی کو سمجھنا اور اس کو اپنانا. تو برائی کو سمجھنا اور بچنا اور اچھائی کو سمجھنا اور اس کو اپنانا، یہ دونوں چیزیں ملیں تب پازیٹیو تھنکنگ میں جا کے بندہ کنورٹ ہوتا ہے.
تو بس یہ چیزیں ذہن میں رکھیے گا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مومن کے لیے کہ اگر وہ کسی چیز کو برا دیکھے تو ہاتھ سے روکے, ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے, زبان سے نہیں روک سکتا تو دل سے برا سمجھے. یعنی اس کے مختلف لیولز ہیں پارٹیسپیشن کے, مگر آپ یہ دیکھیں جو اچھے درجے کے پارٹیسپیشن ہے کہ ہاتھ سے روکے اور زبان سے روکے. تو سم ٹائمز آپ کو پریکٹیکلی ایکٹ کر کے کسی بری چیز کو پھیلنے سے روکنا ہوتا ہے. کبھی اگر وہ کسی کانسیپٹ کی شکل میں بری چیز پھیل رہی ہے, ایمبیگوٹی کریٹ کر رہی ہے, تو آپ اپنے دلائل کی روشنی میں اس کو روکتے ہیں اور اس کو کلیئرٹی, کانسیپچول کلیئرٹی کے ذریعے برائی کو روکتے ہیں اور اچھائی کو پھیلاتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ جو آج کل سوشل میڈیا پہ ہے کہ جی پازیٹیو تھنکنگ کا مطلب یہ ہے کہ صرف اچھائی پہ بات کریں اور صرف اچھائیوں پہ نظر رکھیں, اور جو یعنی تربیت کے نقطہ نظر سے شخصیت کو مائنس کر کے فکر اور نظریے پر تنقید کر کے برائی کو اچھائی سے علیحدہ سے کر کے, تاکہ اچھائی کو اپنانا آسان ہو اور برائی سے بچنا آسان ہو, یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے. تو اکثر سوشل میڈیا پہ آج کل جو پازیٹیو تھنکنگ کی موومنٹ چلی ہوئی ہے, بہت ساری اس میں انفارچونیٹلی موٹیویشنل اسپیکر بھی انوالو ہیں کہ انہوں نے موٹیویشنل اسپیکنگ میں پازیٹیو تھنکنگ کو برائی سے نظریں بند کرنے کا نام رکھا ہوا ہے کہ آپ بالکل اگنور کر دیں کہ برائی کیا ہے یا کہہ لیجئے اور اچھائی کیا ہے, تو صرف اچھائی پہ فوکس کر کے اچھی اچھی باتیں کریں, اور فکر اور فلسفہ جس سے لوگوں کی شخصیت پہ, ان کی تربیت پہ, ان کے کانسیپٹس کے اوپر نیگیٹیوٹی ڈیولپ ہو, اس پہ بات ہی نہ کریں تاکہ آپ کی ذات کنٹروورشل نہ ہو اور اس کنٹروورسی کے نتیجے میں آپ کا بزنس متاثر نہ ہو موٹیویشنل اسپیکنگ کا. تو یہ کاروباری مقاصد کے لیے اچھائی پہ فوکس کرنا اور برائی کو چھپا دینا, یہ موٹیویشنل اسپیکنگ نہیں ہے. تو اس پہ ذرا غور کیجیے گا میری ان باتوں پہ اگر آپ سمجھتے ہیں. سوری بیچ میں دوست آ گئے تھے. تو بہرحال یہ میں نے تھوڑی سی گفتگو کی ہے صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ تھوڑا سا نظر ثانی کریں اپنے پازیٹیو تھنکنگ کے کانسیپٹ کے اوپر کہ کیا پازیٹیو تھنکنگ صرف مکھن لگانے کا نام ہے, کیا پازیٹیو تھنکنگ صرف خوشامد کرنے کا نام ہے. پازیٹیو تھنکنگ کا نمبر 1 فاؤنڈیشنل رول یہ ہے کہ آپ تمیز اور تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اچھائی کو برائی سے علیحدہ کر کے پریزنٹ کریں. اچھائی کو اپنانا کیسے ہے اور برائی سے بچنا کیسے ہے, خواہ وہ پریکٹیکل کانسیپٹس کی شکل میں ہو یا عملی اقدامات کی شکل میں. تو اس کے صرف ایک حصے کو پکڑ کے اچھائی والے کو اس کو مکھن میں اور خوشامد میں کنورٹ کر دینا, یہ پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہے. پازیٹیو تھنکنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اصلاح کے نقطہ نظر سے خوبیوں اور اچھائیوں پر نظر رکھتے ہوئے, وہ تبھی ممکن ہے جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ کہاں پہ حد لائن ڈرا ہوتی ہے کہ جس کو آپ کراس کریں گے تو آپ برائی کے فیز میں داخل ہو جائیں گے یا غیبت کے فیز میں داخل ہو جائیں گے یا نیگیٹیوٹی کے فیز میں داخل ہو جائیں گے. تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حد کیا ہے, کہ کدھر سے ادھر رہیں گے تو پازیٹیو رہیں گے, ادھر رہیں گے تو نیگیٹیو ہو جائیں گے. تو پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی دونوں ایکولی کانسیپچولی جب مائنڈ میں کلیئر نہیں ہوں گی اس وقت تک آپ پازیٹیو تھنکنگ کو سمجھ نہیں سکتے. پازیٹیو تھنکنگ پھر ایک مکھن لگانے کا ٹول رہ جائے گا اینڈ نتھنگ ایلس. تو یہ ایک چھوٹی سی میری ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, جس میں جب آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے بھی اصلاح کی ضرورت ہے تو مجھے ضرور گائیڈ کریں اور میری ان باتوں پہ بھی غور کیجیے. تو پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم.